السلام علیکم جی۔ صورتحال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب اور عمران خان صاحب ابھی تک تو بڑے برے پھنسے ہیں، اور کچھ ایسا تھا کہ پچھلے دنوں جو پولیس جس کے اوپر اعتماد کیا گیا فیڈرل کی جانب سے، اور رانا صاحب نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، اور رانا صاحب کو بریف کیا گیا کہ ان کے پاس جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اور ایک خاص رپورٹ جس کو رضی دادا نے بتایا کہ ماسکو پلان۔ اچھا، وہ ماسکو پلان تو ٹھیک ہے، وہ دادا کا اپنا ایک کی نام کی کریشن ہے، لیکن یہ پلان کا پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، اور کہ یہ 20 سال اور 30 سال کی کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ڈاچ کرنا چاہتے تھے سب کو، جو لانے والے تھے ان کو بھی، اور جو لانے والے تھے وہ ان کو شاید وہ اللہ عالم۔ اچھا، جب وہ پتہ لگ گیا تو اس کے بعد یہ جو تھا نا کوئی بڑا ایک پلان کیا گیا، ان کے موبائلز کے تقریباً سب کے ڈیٹاز جو ہے نا وہ ان کے پاس کلیکٹ کر لیے گئے، جو پاکستان کے محب وطن ہیں ان کے پاس ہے۔ اچھا، پھر اس کو کچھ حصہ جو ہے نا وہ ڈسکلوز کیا گیا۔ یہ اطلاعات ہیں ساری جو سی ہیں نا جو آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کی اریسٹ کا پروگرام بنا تو واللہ عالم اس کے پاس موبائل تھا جو کہ ڈرائیور لے گیا، جو کہ گیا تھا سیدھا اپنا بنی گالا سے واپس پھر اسی جگہ پہ آیا، پھر انہوں نے ڈرامے شرامے کیے، قمیض پھاڑی، جو کچھ بھی کیا، لیکن اس دوران میں انہوں نے سارا چیزیں چینج کر لی تھی۔ اچھا، کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید یہ پہلے ہی جو ہے نا یہ موبائل چینج کر چکے ہوئے تھے، کوئی نیا نمبر جو ہے نا وہ تھا، اور جو پہلے والا تھا وہ سب، یعنی کہ یہ جتنا بڑا سٹیپ لیا گیا تھا تو شہباز گل کو اور عمران خان کو اندازہ تھا کہ کوئی ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، تو وہ احتیاط بھی سمجھی جا رہی ہے۔ اچھا، لیکن ڈیٹا تو سارا موجود ہے، لیکن ڈیٹا کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر وہ افسانوی قصے ہوتے ہیں، پھر وہ پرائیویسی کی بات آ جاتی ہے، حکومت وہ عدالت جو ہے نا وہ جاتی اڑا دیتی ہے، ایجنسیاں تو رکھتی ہیں اس چیز کو، لیکن عدالت نہیں ایڈمٹ کرتی۔ اچھا، یہ ساری صورتحال چل رہی ہوا آگے یہ ہے کہ شہباز گل کو کہا گیا کہ بھئی اس طریقے سے لے کے آؤ، اور پھر وہ ضمانت اس کی ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ ضمانت کی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کچھ اس طریقے سے آئے کہ یہ اپنے گلے میں خود پھندہ ڈال لے۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ خود ہی جو ہے نا ضمانت اپلائی کر دی، وہ اپنا ہسپتال میں چلا گیا، ہسپتال میں بھی چلا گیا، اسلام آباد میں بھی چلا گیا، اور پھنس بھی گیا۔ ابھی یہ میرا خیال ہے ہاسپٹل میں ہے، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو 2 دن کی ضمانت ہے وہ 2 دن ہم لیٹ لاٹ کے اپنا ادھر ہی چلے جائیں گے ہسپتال، وہ اپنا جیل میں واپس چلے جائیں گے، اور پھر اللہ اللہ تو خیر سلام۔ جبکہ پولیس نے یہ انتظام کیا ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب آ گیا تو اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں، اور یہ پولیس کا اختیار ہے، یہ قانون کے اندر ہے، اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں۔ اب یہ 2 دن 4 دن 5 دن جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ ہسپتال میں پڑا رہے گا۔ اچھا، عمران خان جو ہے نا اس کے بارے میں یہ عبداللہ طارق سہیل صاحب جو ہے نا وہ رضی دادا اور دیگر بڑے بڑے جو لوگ ہیں، وہ جو جن خدشات کی بات کر رہے ہیں نا، اور جس نوعیت کا یہ بندہ ہے، تو وہ بالکل درست کہتے ہیں، اور یہ باتیں صرف یہ بات نہیں کر رہے، اسی طرح کی باتیں اندازوں کی بنیاد پر بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شاید اس کا جو ہے نا اس کی گچی کو اب دیں، اور عمران خان صاحب تو اس کے کئی نتائج ہوں گے۔ وہ جو فارن فنڈنگ کے اندر جو دیگر لوگ ہیں، اچھا وہ ڈر جائیں گے کہ خان کی کیا بات ہے، خان تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ لو جی ایک تو گیا، اچھا جو بولے گا وہ یہ اس کی گچی کو اب دے گا، لیکن اور دوسرا جو ہے نا ہم اس کے اوپر وہ واویلا اٹھا دیں گے کہ بھئی کیا بات ہے۔ اب یہ ساری صورتحال بنی ہے، تو جو شہباز گل سے کروانا چاہتی تھی اسلام آباد کی پولیس، اور وہ رانا صاحب کے کہنے پہ، یا کہ جو اس معاملے کو سارا ڈیل کر رہا ہے، جو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک خدشات کا بھی اظہار کیا گیا، اور یہ کہ اب یعنی کہ ایک بات کنفرم ہے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو پولیس لے کے جائے گی کہ ہم نے 2 دن انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اس سے سوال و جواب ہے، ہم نے موبائل، لیپ ٹاپ اور مواد ریکور کرنا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے نا سوال و جواب کریں گے، الجھائیں گے سوالوں کے اندر تاکہ یہ ہمیں مواد نکال کے دے۔
ٹھیک ہے، بات کرنا، سوال کرنا، معلومات حاصل کرنا اور اس بات کو تحقیق کرنا کہ یہ جو ہمیں بتا رہا ہے یہ سچ بتا رہا ہے، اچھا اس کو ایڈمٹ کرے یا کہ نہیں عدالت، یہ اس کی علیحدہ ثواب دید ہے۔ لیکن پولیس کا یہ کام تو ہے نا کہ سوال جواب کرے، وہ کہتی ہے اچھا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، جو ہے 4، اچھا جی وہ جو تم بتاتے ہو کہ گنے کا جوس پیا تھا وہ کون سی دکان سے پیا تھا، اچھا فلانی جگہ پہ، وہاں پر جا کر وہ چیک کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں بھئی یہ پینے آئے تھے کہ نہیں پینے آئے تھے، وہاں پہ تو چٹا ویڈیو ہے تو اس کو تو نہیں مانیں گے کہ یار یہ دیکھ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہاں پہ تو ویڈیو میں تم کہیں آئے ہی نہیں ہو، حالانکہ وہاں پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر پھر پولیس لکھتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، یہ ہمیں جو انسان ہے اس نے یہ بات کہی اور جو کہ وہ سچ نہ تھی، یہ پولیس کا رائٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کو عدالت ایڈمٹ کرتی ہے کہ یار پولیس کو تم اسٹیٹمنٹ دیتے ہو کہ یہ کام کیا اور پولیس آگے سے کہتی ہے کہ جناب ہم نے چیک کیا یہ وہاں پہ گیا ہی نہیں تھا۔ اس طریقے کی نا، ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس کا کوئی بھی بیان جو انسان عدالت اٹھا کے پرے مار دے، نہ 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 نہ، وہ باقاعدہ اس کے لاجکس ہوتے ہیں۔ اب یہ گیا پھنس، اب یہ گیا ہسپتال کے اندر، ہسپتال میں سے یہ تھوڑا سا بہتر ہوگا تو اس کے لیے جیل جو انسان کسی نہ کسی جگہ کو قرار دیا جائے گا اسلام آباد کے اندر ہی، وہ پولیس کے اندر ہوگا، پھر اس میں صبح دوپہر شام جو ہے نا ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگے گی، پھر اس کو بتائیں گے کہ بھائی جج صاحب ہم تو کوشش کرتے ہیں، یہ بندہ ہی بڑا اپسیٹ ہے، دماغ جو ہے نا اس کا کام نہیں کر رہا، اس لیے ہم جو ہے نا آرام سے تاکہ اس کے دماغ پہ زور نہ پڑے لہٰذا ہم اس سے تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ لے کر چلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو 10 دن جو ہے نا یہاں پہ لیٹا رہے کہ صورتحال کچھ اور ہو، تو کرے، تو یہ کرے بھائی، جو شہباز گل صاحب ہیں یہ ڈرامے بازی کرے، یہ مچا لگا رہے گا۔ اس دوران میں کیا ہو رہا ہے، پسے پردہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں آپ، بڑی زبردست بات ہے، جو یہ گولیاں دوسروں کو دیتے ہیں نا آج اس گولی کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ میکسیمم ٹائم پاس کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ عمران خان جو وہ تھا نا کہ نیا الیکشن کرا دو، فلانا کرا دو، اور اس کو یہ ملی ہوئی تھی کہ بس جیسی آئی ایم ایف کا پیکج سائن ہوتا ہے اور پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور ہم 2 سال ملتے ہیں تو ویسے ہی جناب ہم نے نیا الیکشن کرا دینا ہے۔ اب وہ ٹائم پاس ہو رہا ہے جس کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے ڈالر جو نا وہ اپنی اصل جگہ پر آ رہا ہے، ڈے بائی ڈے آ رہا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے وہ معاملہ نکل رہا ہے کہ یہ اکتوبر سے پہلے الیکشن کروا کے یہ جا سکتا ہے، تو وہ تو حکومت نے بے شک کہ شہباز شریف سے 1 لاکھ اختلاف سے، لیکن کچھ باتیں انہوں نے مانی بھی ہیں، یعنی کہ فون کیے گئے، جس نے کیے ہم سب کو پتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، ادھر سے حکومت نے کہا اچھا جی ایسے کر لو ویسے کر لو، فلانا ہے، سپٹمبر سے پہلے آ رہے ہیں نہیں آ رہے سب کچھ، اچھا وہ بھی ان کی بھی تو ایک لمٹ تھی نا، ان کے اوپر بھی تو بہت سارا پریشر ہے نا کہ بھائی آپ کو کس چیز کی جلدی ہے، جو پیسے آپ کو چاہیے وہ مل رہے ہیں، جو اکانومی کی صورتحال وہ بہتر ہو رہی ہے، جو بلز بڑھانے تھے وہ بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں اب وہ دبی رہے ہیں تو دبی رہے ہیں، تو کافی سارا ہو چکا ہوا ہے، معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اچھا ایک اور جو اطلاع گھوم رہی ہے کہ 7 اور 1 8، یعنی کہ 7 نے 1 کو طے کر لیا ہے کہ یہ ہوگا ہمارا نیا، ٹھیک ہے، ان 7 میں سے کچھ لوگ تو نکل جائیں گے لیکن بعد والے بھی، لیکن یہ طے ہو چکا ہوا ہے معاملہ کہ کیا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت بات یہ ہے کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پردے کی وجہ سے بندہ کہتا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ نہیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کسی معاملے کو، تو اطلاعات ہوتی ہیں اڑاتی آتی ہیں، لیکن یہاں پر مجھے بھی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن جو ہے وہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ یہی ہوگا، بس ایک رسمی طور پہ جائے گا۔ لیکن جو ایک کہا جاتا ہے نا، جیسے عمران شفقت صاحب اور دیگر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بھائی سب کچھ جو انسان نا چیف صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چیف بہت سارے چیف ہوتے ہیں، چیف صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں، حکومت اتنی کمزور ہے، تو نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ جن لوگوں نے عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ رکوائی، اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس سے منت ارلا کی کہ ڈیفالٹ سے بچاؤ، یہ صورتحال ہی کچھ اور ہو رہی ہے، یہ پروگرام ہی کچھ اور ہے، یہ ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، جن کے پاس یہ ثبوت تھے، اور انہوں نے پھر بھاگ دوڑ کی، پھر بیچ میں کچھ گارنٹی شارنٹی بھی آئی،
اور اس کے بعد جو ہے نا یہ حکومت ایکٹیو ہوئی، لیکن اس کے یعنی کہ پی ایم ایل این کے اندر جو گند پڑا نا، یہ ساری گندگی اس کی ہے، ٹو بی ویری فرینک، یہ ساری اس کی گندگی ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے۔ ورنہ پی ایم ایل این تو بالکل ایسے احسان مند ہوتی اس وقت نے، یعنی کہ احسان کا جو ہے نا پلڑا پی ایم ایل این کا ہے، ہر برائی اپنے ذمہ لی، سب کچھ لیا، لیکن اندر سے جو بغیرتی ہوئی ہے نا، بس وہ انتہا کی ہے، اور وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ میرے باپ کی پگڑی اور یہ میں آؤ اسی سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ تو وہ ایسے بے شرم لوگ ہیں، ان کو بہت دفعہ میں ذکر کر چکا، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ کرپٹ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جہاں پہ ڈھیٹ ہے یہ کچھ لوگ نا، اب ان کو کیا کہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ معاملہ جو ہے نا اب یہ حد تک اگلی حد تک کنٹرول میں ہے۔ ہاں میاں صاحب کی جو واپسی کی بات ہے کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب بھی کل بات کر رہے تھے کہ شاید سپٹمبر اور یوں، اور ایسی صورتحال چل رہی ہے، اور وہاں پہ جو کیس کا جو ہوا ہے اس کے اوپر میں مختصراً ضرور بات کروں گا کہ یہ انتہا درجے کی جو پریتی پٹیل ہے جو لندن کی وزیر داخلہ ہے، وہ انڈین ہے اور انڈین پرو ہے، اور وہ پاکستانیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، اتنی وہ ہے۔ اور جو پی ٹی آئی ہے اس نے جو کیس کیا ہے، دیکھیں میاں نواز شریف کو تو کون واپس لے کے آئے گا، وہ پرائم منسٹر ہیں، وہاں پہ ان کی ایک اگر اپلیکیشن جائے گی نا کورٹ میں، تو کورٹ نے پریتی پٹیل کو پرے مارنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ زیادہ ضد کریں گے نا کہ ایک پرائم منسٹر کو واپس بھیجیں، یہ میں بڑی آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ واپس بھیجیں، تو کورٹ نے پریتی پٹیل کو کہنا ہے کہ جب تک یہ شخص ہے نا یہ اس عہدے پہ بھی نہیں رہ سکتی، اتنی کورٹ کی پاور ہے لندن میں۔ لیکن وہ جو کیس ہے، آپ اس پاکستانیوں سے دشمنی کا اندازہ لگائیں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا، اور باقاعدہ کیا، باقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا کہ اب پاکستانی جو لندن کے اندر ہے نا، جو بڑے یوتھی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے نکالیں گے کہ یہ اس کا اس کے اوپر الزام ہے، یہ اس کی ایف آئی آر ہے، اور یہ اس کے اگینسٹ ہے، یہ مطلوب ہے وہاں پہ، لہذا یہ ڈپورٹ، یہ یوتھی اب ڈپورٹ ہوں گے۔ 90%، مور دین 90% یوتھی ہے، کیونکہ ہے ہی زیادہ جو ابراڈ میں ہیں وہ یوتھی ہی ہیں نا، یہ اب ہوں گے۔ قانون ایک کے لیے نہیں بنتا، قانون سب کے لیے بنتا ہے۔ یہ بالکل ایسا قانون ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں اور وہ جاپان گئیں، تو جاپان میں انہوں نے کہا جی تم منہ اٹھا کے آ گئے ہو تو پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جائے، کچھ ہو جائے، ہوٹل میں گھسے ہوئے تھے یہ لوگ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کوئی ان کے معاملات نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم نا ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستانیوں کا آج کے بعد ویزا ہوگا۔ اس وقت میں ویزا نہیں تھا، انٹری تھی پاکستانیوں کی۔ تو انہوں نے جناب کہا ہاں ٹھیک ہے، پاکستانیوں کا ویزا کر لیتے ہیں، صرف ایک تصویر کھنچوانے کے لیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، ایک تصویر کھنچوانے کے لیے یہ کام کیا، ایگریمنٹ وہ کر لیا، ویزا کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ایک اور ہو جائے کسی طریقے سے، پھر ایک اور میٹنگ کال کی کہ 144 شرائط ہوں گی پاکستانیوں پہ ویزا لینے کے لیے، ہم جس پہ چاہیں۔ اب ناممکن کے قریب ہے کہ بہت ریئر جو انسان پاکستانی کا ویزا لگتا ہے، صرف تصویر کھنچوانے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت اور بے نظیر بھٹو نے پاکستانیوں کی واٹ لگا کے لگتی، ورنہ کتنے لوگ جاتے تھے، پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ پی ٹی آئی نے جہاں پہ پاکستانیوں کی ٹانگیں کھنچ سکتی ہیں نہ کھینچی۔ ابھی تو روئیں گے 10-20 سال کے بعد یہ جو یوتھی ہیں، کچھ روئیں گے، کچھ جیسے احمدیت کا ایک مذہب بن گیا نا، ایک ایسے بن جائے گی کہ بس ٹھیک ہے۔ جیسے احمدی تھے نا، جب احمدیوں نے یعنی کہ غلام احمد مرزا نے مذہب کا اعلان کیا نا کہ میں تو نبی ہوں، تو جب اس نے وہ اعلان کیا تو بہت سارے لوگ پلٹ گئے تھے، توبہ کر لی تھی کہ یہ کیس نے کہہ دیا، اور بہت سارے لوگ تائب ہو گئے تھے۔ اور تائب اس لیے ہو گئے تھے کہ جو تائب ہو رہا تھا برٹش جو ان سے تھے، وہ جو برٹش امپائر تھی نا یہاں پہ پاکستان انڈیا کے اس پاک و ہند میں، تو وہ ان کی حمایت کرتے تھے، بس ان کا ہر کالا چٹا کام ہو جاتا تھا احمدیوں کا، اور جو مسلمان تھے ان کے اوپر عذاب رہتا تھا۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز جگہ میری ہے، تو عدالت بھی جو ہے نا وہ بالکل جو آج کی عدالت ہے وہی عدالت تھی اس وقت بھی۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ برٹش جناب بڑا انصاف کرتے تھے، کوئی انصاف نہیں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔